الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اعلان مباہلہ. یہ 80 آیتیں سورت آل عمران کی جو اللہ پاک نے اکٹھی نازل کی، ان میں عیسائیوں کے شبہات کے جوابات ہیں اور تخویفات وغیرہ ہیں. اب اعلان مباہلہ. من حاج کا، جو آپ سے جھگڑا کرے اب بھی فی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اب بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ثابت کرے، اللہ کا نائب، اللہ کا سفارشی ثابت کرے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ان قطعی دلائل آ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شریک نہیں ہیں. اب بھی جو جھگڑا کرے تو فقل، آپ انہیں کہہ دیں، تعالو، آؤ، ندعو ابنانا، یعنی ہم مباہلہ کرتے ہیں، آؤ مباہلہ کرتے ہیں. اگر دلیل سے نہیں مانتے تو انہیں کہہ دو مباہلہ کر لیتے ہیں. ندعو ابنانا، ہم بلائیں گے اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم خود آئیں گے، تم بھی خود آؤ گے، سارے میدان میں اکٹھے ہوں گے. ثم نبتہل، پھر التجا کریں گے، زاری کر کے دعا کریں گے. فنجعل، کیفیت مباہلہ، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم لعنت مانگیں گے علی الکاذبین، جھوٹوں پر. اس بحث میں، یہ بحث جو چل رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نائب، اللہ کے بیٹے، اللہ کے جانشین، خلیفہ، شریک ہیں یا نہیں ہیں، اس معاملے میں جو جھوٹا ہے اللہ اس پر لعنت کر، یہ ہم دعا کریں گے. اگر دلیل سے نہیں مانگتے ہو تو آؤ اس طرح کر لیتے ہیں. یہ واقعہ ہے سن 10 ہجری کا، جب نجران کے یہ عیسائی آئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا. پھر وہ رسول پاک کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے. اب اس آیت میں مباہلے کا اعلان ہے. مباہلہ ہوا نہیں کوئی بھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، ان کو لے کے آئے تھے. لیکن مباہلہ کے لیے آنا، جب مباہلہ ہوا ہی کوئی نہیں تو ثابت نہیں ہے. البتہ ایک روایت میں ان کا تذکرہ آتا ہے جس میں لفظ آتا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. اب یہ روایت سندن ٹھیک ہے، ہؤلاء اہل بیتی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رسول پاک کے اہل بیت یہ ہیں اور ازواج مطہرات وغیرہ وہ اہل بیت نہیں ہیں. ازواج مطہرات یقیناً اہل بیت تو وہی ہیں. ان کے لیے اہل بیت کا یوں کہنا گویا کہ یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ
میرے اہل بیت میں ان کو بھی شامل فرما لے۔ اللہم ہاؤلائے آل بیتی، کہ اللہ پاک ان کو بھی اہل بیت کے اندر آپ شامل فرما لیں۔ تو اب اس میں صرف اہل بیت میں شامل کرنے کی دعا کا ذکر ہے۔ اب اس روایت کو ساتھ ملا کے وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت علی یہ انفسنا کا مصداق ہے۔ انفسنا کا، جب انفسنا کا مصداق ہیں تو لہذا حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ یہ حالانکہ انفسنا کا مصداق نہ ہے نہ مبالغہ ہوا، وہ ایک دعا کرنا ایک الگ بات ہے، مبالغہ ہوا ہی کوئی نہیں، انفسنا کے مصداق ہیں یہ بات ہے ہی کوئی نہیں، اور ہوں تب بھی اس سے خلافت ثابت کوئی نہیں ہوتی، خلافت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ وہ لیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو رسول پاک لے کے آئے تھے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی جو فرمایا تھا، اگر باقی بھی کوئی بیٹی ہوتی تو رسول پاک اس کو بھی لے کے آتے۔ معلوم ہوتا ہے بیٹی یہ ایک ہے، باقی بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو اس کے جواب کے لیے ذہن میں اتنی بات رکھو کہ یہ واقعہ ہے سن 10 ہجری کا۔ اب سن 10 ہجری کو حضرت فاطمہ صرف زندہ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سن 10 ہجری میں حضرت فاطمہ زندہ تھیں۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ اور کوئی بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ موجود ہی نہیں تھی۔ جب زندہ موجود نہیں تھی تو ان کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو اپنے ساتھ رسول پاک ذکر کریں اور فرمائیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ وہ اس طرح کہ حضرت رقیہ رسول پاک کی بیٹی ہے۔ یہ تو جنگ بدر کا جب واقعہ پیش آیا تھا انہی دنوں میں حضرت رقیہ کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ آپ کی بیٹیوں میں سے سب سے پہلی بیٹی ہیں جو فوت ہوئی تھی۔ پھر حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، یہ دو بیٹیاں، یہ سن 7 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت زینب کی وفات بھی سن 7 ہجری ہے، ام کلثوم کی وفات بھی سن 7 ہجری ہے۔ تو 7 ہجری میں وہ دو بھی فوت ہو گئی۔ اب جب 10 ہجری آئی رسول پاک کی بیٹی تھی ایک، باقی بیٹیاں تھیں کوئی نہیں۔ اس لیے یہ استدلال کرنا کہ باقی بیٹی دیکھو جی اگر ہوتی تو رسول پاک اس کو بھی ساتھ ذکر کرتے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اس وقت باقی 3 بیٹیاں دنیا میں زندہ موجود ہی نہیں تھی، صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ زندہ موجود تھی، تو حضرت فاطمہ ہی کا نام لینا تھا آپ نے۔ ان ھذا لہو القصص الحق ھذا المذکور فی شان عیسیٰ از ابن عباس۔ یہ ھذا کا مشار الیہ عیسیٰ علیہ السلام کا اب تک جتنا ذکر ہوا، المذکور فی شان عیسیٰ، یہ اس کا ھذا کا مشار الیہ ہے۔ یہ جو کچھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذکر کیا گیا، لہو القصص الحق، یہی حق بیان ہے، یہی ہے بیان حق۔ بعد مبالغہ نتیجہ بحث۔ اب مبالغہ تو ہوا نہیں، پہلے جتنا ذکر ہو گیا اور مبالغہ سے وہ اب بھاگ گئے، اب پوری بحث کا نتیجہ یہ نکلا، پوری بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یہ بیان حق ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت مریم، ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ وہ غالب ہے پکڑنے میں، حکیم ہے چھوڑنے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ان سب حجتوں کے بعد، سب دلیلوں کے بعد، فَإِن تَوَلَّوْا، اب بھی اگر وہ منہ پھیر لیں، ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو جزا مقدر ہے۔
تو ان کا معاملہ حوالہ خدا کیجئے۔ اگر اب بھی وہ نہیں مانتے تو ان کا معاملہ حوالہ خدا کیجئے۔ فإن اللہ، کیوں یہ علت ہے اس جزا مقدر کی، کیونکہ اللہ جاننے والا ہے فسادیوں کو۔ قل یا اہل الکتاب، آخر میں دعوت توحید، آخر میں پھر اہل کتاب کو توحید کی دعوت ہے۔ اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ اس کلمہ کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ برابر ہے مسلم ہونے میں، تمہارے ہاں بھی وہ بات مسلم ہے، ہمارے ہاں بھی وہ بات مسلم ہے۔ آؤ اس بات کی طرف، اس کلمہ کی طرف، اس بات کی طرف آؤ۔ اللہ نعبد، یہ کلمتن کا بیان ہے۔ وہ بات کیا ہے جو تمہیں بھی مسلم ہمیں بھی مسلم؟ وہ یہ ہے کہ نہ عبادت کریں ہم سوائے اللہ کے کسی کی، ولا نشرک بہ، نہ شریک بنائے ساتھ اللہ کے، شیئا، کسی چیز کو بھی شریک نہ بنائے، نہ عیسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو، نہ زکریا کو، نہ عمران کے خاندان کو، کسی کو ہم شریک نہ بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا، نہ بنائیں ہم میں سے بعض کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ یہ کانوا یسجدون لہم، بعض کے سامنے سجدہ کرتے تھے، یہ سجدہ کرنا رب بنانا ہے، تو ہم اس طرح ایک دوسرے کے سامنے سجدے نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، عن التوحید، از جلالہ، تو فقولوا، کہو، اشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ موحدون، از جلالہ، تم توحید کو نہ مانو تو نہ مانو، ہم تو مسلم ہیں، موحد ہیں، ہم توحید کو مانے ہوئے ہیں۔ یہ اب تک ان کے شبہات کے جوابات آئے، مباہلے کا چیلنج آیا، آخر میں پھر دعوت توحید آئی۔ اب اخیر کے اندر اللہ پاک 5 شکوے ذکر کر رہا ہے۔ 5 شکوے یعنی 5 چیزیں، 5 باتیں اہل کتاب کی غلط، ان پہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ یا اہل الکتاب، یہ شکوہ اول، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، یہ اللہ پاک ان کی بات نقل کر رہا ہے۔ یہ شکوہ اوپر حاشیے پہ ایک عبارت لکھی ہوگی، اگر عیسائی کہیں ہمارا مذہب دراصل ابراہیمی مذہب ہے، سینہ بسینہ محفوظ چلا آ رہا ہے، یہ ان کا مقولہ ہوگا، اسی پر ناراضگی کا اظہار ہوگا۔ عیسائی کہیں جی ہمارا مذہب تو ابراہیم علیہ السلام والا مذہب ہے جو سینہ بسینہ محفوظ چلا آ رہا ہے، یہ اگر وہ کہیں تو ان کو کہو، اے اہل کتاب، لما تحاجون، کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ کیا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے عیسائی تھے۔ اللہ کہتا ہے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات و انجیل، الا من بعد ہی، ابراہیم علیہ السلام کے بہت زمانہ بعد۔ یہ تورات انجیل، یہودی مذہب، عیسائی مذہب بہت بعد میں آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے ہیں، تو پھر وہ پہلے کس طرح یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ افلا تعقلون، کیا نہیں سمجھتے ہو؟ بطلان قولکم، از جلالہ، کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری بات کتنی باطل ہے؟ تمہارا یہودی مذہب بعد میں آیا، ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر کے چلے گئے، تو یہودی مذہب پر وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ یہودی کس طرح ہو سکتی ہیں؟ اس لیے تمہارا کہنا کہ تمہارا مذہب ابراہیم علیہ السلام والا مذہب ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔
ہاؤلائے حاججتم فیما لکم بہ، یہ تو تم اب جھگڑا کرتے تھے اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں کچھ خبر ہے، بہ علم، جس کی کچھ خبر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو، چلو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں کچھ نہ کچھ معلومات ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں معلومات ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ فلما تحاجون، کیوں جھگڑا کرتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو علم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں بالکل علم نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بحث کیوں کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے مذہب ابراہیمی کو۔ تم کہتے ہو ابراہیمی مذہب ہمارا ہے، نہ، اللہ جانتا ہے اس مذہب کو۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم ابراہیمی مذہب کو نہیں جانتے۔ یہ ان کا باطل قول کہ ابراہیمی مذہب ہے ہمارا۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارا، یعنی یہودی مذہب والا، عیسائی کہتے تھے ہمارا، یعنی عیسائی مذہب والا۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری بات غلط ہے، وہ بہت پہلے گزرے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں کچھ پتا ہے، پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس میں بحث کیوں کرتے ہو؟ اب ما کان ابراہیم براءت ابراہیم از فرق ثلاثہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی، عیسائی، مشرک تینوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا وہ ان تینوں میں سے نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، تینوں سے برات ہو گئی، اور کان حنیفا مسلما، حنیفا موحدا از جلالہ، ایک اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے۔ وہ ان تین مذہبوں میں سے کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہ رکھتے تھے۔ ان اول الناس، اولا بمعنی قریب، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی ان کے وقت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب تھے۔ ایک وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی بھی ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور صحابہ یہ بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا أَنْتُمْ، یہودیو، عیسائیو، مشرکو تم نہیں، یہودیو، عیسائیو تم نہیں، ابراہیم کے زیادہ قریب صحابہ ہیں، نبی پاک ہیں۔ واللہ ولی المومنین۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک طائفہ چاہتا ہے لو یضلونکم، کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، وہ تم کو گمراہ کر دیں۔ وما یضلون، نہیں وہ گمراہ کر سکتے مگر اپنی جانوں کو۔ اپنی جانوں کو کیا مطلب؟ یعنی گمراہ کرنے کا وبال ان کی اپنی جانوں پہ آئے گا۔ وما یشعرون، یہ یہاں تک پہلا شکوہ، یہودیوں کے پہلے شکوہ کا ذکر، یعنی ان کی ایک غلط بات کا ذکر، اس پر اللہ پاک کا ناراضگی کا اظہار بطور شکوہ کے۔ یا اہل الکتاب، یہ دوسرا شکوہ، شکوہ ثانی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں کفر کرتے ہو؟ یہاں بآیات اللہ سے مراد تورات و انجیل۔ وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو، یعنی اقرار کرتے ہو کہ وہ آیات حق ہیں۔ تورات و انجیل کے حق ہونے کا تو تم اقرار کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود ان کا انکار کرتے ہو۔ یہ تورات انجیل کی وہ آیات جو توحید پر دلالت کرتی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت ان کے اندر موجود تھی، ان آیات کا انکار۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو ساتھ باطل کے؟ وتکتمون الحق، کیوں چھپاتے ہو حق کو؟ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق
کو باطل سے ملانا بھی گناہ ہے اور حق کو چھپانا بھی گناہ ہے، تم جانتے ہو لیکن اس کے باوجود یہ کیوں کرتے ہو؟ اب ان کے کفر کرنے پہ، حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے اور اسی طرح حق کو چھپانے پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار بطور شکوہ کے فرما رہے ہیں۔ لما تکفرون، یہ ملامت بر ضلال، اور یا علل کتاب لما تلبسون، ملامت بر اضلال، خود بھی گمراہ ہوتے ہو، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہو۔ اللہ ملامت کرتا ہے کہ یوں تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر گمراہ کرنا، تلبسون، یہ پہلا شعبہ گمراہی کا، تکتمون دوسرا شعبہ۔ پہلا شعبہ تلبیس حق بالباطل، دوسرا شعبہ کتمان حق۔ وقالت طائفۃ، شکوہ ثالث، تیسرا شکوہ، اہل کتاب کی ایک جماعت کہتی لگی آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی انزلا، اس چیز کے ساتھ جو اتارا گیا ایمان والوں پہ، وجہ نہار، دن کی ابتدا میں، وکفروا آخرہ، اخیر میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹیں گے۔ ان کی ایک اور شرارت، یہ طائفۃ من التدبیر اضلال مومنین، اس تیسرے شکوے میں آ رہا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی تدبیر۔ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو بھی کافر بناؤ۔ آمنو ظاہر میں، ظاہری طور پر دن کے شروع میں ایمان لے آؤ، اور وکفروا آخرہ، آخری وقت میں انکار کر دو، تو یہ بھی سوچیں گے یار اس دین اسلام میں، قرآن میں کوئی کمی کوتاہی ہے نا کہ وہ آئے تھے اور پھر چلے گئے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ ایمان لانا دل سے، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس کو جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ یہ دل سے نہ ماننا، صرف زبان سے مانو، صبح کے وقت شام کو انکار کر دو۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ، جواب قول یہود، یہ جو مکر کر رہی ہیں، تدبیر کر رہی ہیں، اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے، کہہ دیجئے ان الہدیٰ ہدی اللہ، ہدایت یعنی اللہ کے قبضے میں ہے، ان تدابیر سے کچھ نہیں ہوتا، ان تدابیر سے کچھ نہیں ہوتا، ہدایت اللہ کی ہدایت یعنی اللہ کے قبضے میں۔ ان یؤتی احد، ان یتدبرتم ھذا، تمہیں یہ تدبیر کی، ان یؤتی، یہ کہ دیا جائے کوئی، مثل ما اوتی تم، جو تم دیے گئے، یہ علت اضلال حسد، ان کے اندر یہ نہیں حسد ہے، یہ کہتے ہیں یہ نبوت، یہ وحی تو ہمارے پاس آنی چاہیے تھی، بنی اسماعیل میں کیسے آ گئی؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ جھگڑا کرتے ہیں تمہارے ساتھ یعنی دین حق کی مخالفت میں، عند ربکم۔ قل ان الفضل بید اللہ، اللہ بے شک فضل اللہ کے قبضہ میں ہے، یہ ان الفضل تردید ان یؤتا، کہہ دیجئے یہ کسی کو نبی بنانا، یہ فضیلت دینا، یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے، واللہ واسع، اللہ وسعت والا ہے کہ کس وقت کس کو مناسب ہے، وسعت والا ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اور جاننے والا ہے کہ کس وقت کس کو مناسب ہے۔ اللہ یعنی پہلے بنی اسرائیل کو نبوت دیتا رہا، اب بنی اسماعیل کو، کیوں؟ اللہ جانتا ہے، یختص برحمتہ، اس لیے مختص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ ومن اہل الکتاب، یہ چوتھا شکوہ، بعض اہل کتاب وہ ہیں، من ان تأمن ہو بقنطار، اگر آپ امانت رکھ دیں، بقنطار پیسے کا پورا ایک ڈھیر،
مال و دولت کا ڈھیر، یؤدیہ الیک، وہ تجھے ادا کر دے گا، مانگنے کے ساتھ ہی وہ ادا کر دے گا۔ ومنہم، اور بعض وہ ہیں، من ان تامنوا بدینار، وہاں تک کن تار دے دو تو فوراً دیں گے، اور بعض ایسے گئے گزرے ہیں کہ 1 دینار دو تو وہ بھی تمہیں نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر کہ آپ ہمیشہ وہاں کھڑے رہیں، وہ مشکل ان سے لیں گے۔ اب اس میں خیانت مالی، ان کی خیانت مالی کو اللہ پاک بیان کر رہا ہے، اور اسی خیانت مالی جو غلط بات ہے، اس پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے بطور شکوہ کے، ذالکا، یہ ادا نہ کرنا، لا یؤدیہ، 1 دینار بھی نہیں دے گا، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ، یہ وجہ ہے خیانت، یہ خیانت کیوں کرتے ہیں؟ 1 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیین کے بارے میں ہم پر کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، امیین کا مال ہم چھپا لیں، چرا لیں، جیسے کر لیں، ہمارے لیے جائز ہے، یہ وجہ ہے خیانت، اس لیے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہیں لیسا علینا، نہیں ہے ہم پر امیین کے بارے میں سبیل، کوئی اعتراض، پھر امیین یہ مال چھپانے یا چرانے میں، ان کا مال چھپا لو تب بھی جائز، چرا لو تب بھی جائز، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ تغلیط قالو، اللہ وہ جو قالو انہوں نے کہا لیسا علینا، اس کی تردید کرتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے۔ بلا، کیوں نہیں، یعنی مواخذہ ہوگا، بلا من اوفا بعہدہ، جس نے وعدہ پورا کیا، اوفا بعہدہ خدا سے یا بندے سے، واتقا فإن اللہ یحب المتقین۔ یہ 4 شکوے ہو گئے جی۔ ان الذین یشترون، تخفیف اخروی، جو لوگ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے، دے لیتے ہیں اللہ کے عہد اور ایمان کے بدلے میں، ثمنن قلیلا، کچھ ثمن جو لے لیتے ہیں عہد کے بدلے میں، عہد تصحیح عقائد، وَأَيْمَانِهِمْ حقوق العباد، عہد اللہ میں حقوق اللہ، ایمان میں حقوق العباد، معاملات، ان کے بدلے میں پیسے لے لیتے ہیں۔ اولئک ثمرہ اولا لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم، ثمرہ دوم، اللہ مہربانی کی کلام نہیں کرے گا ان سے۔ ولا ینظر الیہم، ثمرہ سوم، محبت کی نظر سے اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، چہارم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ پنجم، ان کے لیے عذاب دردناک۔ یہ تخفیف اخروی، ان لوگوں کو اللہ پاک ڈراوا پیش کر رہا ہے کہ اگر یوں ہی تم کرتے رہو گے اللہ آخرت میں سخت سزا دے گا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، یہ 5واں شکوہ۔ چوتھے شکوے میں خیانت مالی کا ذکر تھا، اس میں خیانت علمی کا ذکر ہے۔ بے شک ان میں بعض وہ ہیں، لفریقاً یلوون السنتہم، جو اپنی زبانیں مروڑتے ہیں، یلوون مروڑتے ہیں اپنی زبانیں، بالکتاب، کتاب کے پڑھنے میں، لتحسبوہ، تاکہ گمان کرو تم اس محرف کو، من الکتاب، کتاب سے، یہ جو اصل کتاب ہے، اصل کتاب کا جز سمجھ لو ان کی اپنی باتوں کو، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، کتاب سے نہیں ہے، اپنی طرف سے مسئلہ بنا کر وہ اس طرح کر کے پیش کرتی ہیں کہ سننے والا سمجھے یہ بھی اللہ کی کتاب کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ، یہ ما ہوا من الکتاب رد اول، اور یقولون رد دوم، اور کہتی ہیں وہ ہوا من عند اللہ،
کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ، یہ ما قبل سے ترقی ہے، عملی تعریف پر بس نہیں کرتے، بلکہ یعنی یہ کہ عملی تعریف، ایک قولی تعریف، یوں کہیں، اعلان کریں کہ یہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہ ہو۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ تاکید رد اول و دوم، دونوں ردوں کی تاکید آ رہی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، جو کتاب سے کہتے ہیں تب بھی جھوٹ، وہ من عند اللہ کہتے ہیں تب بھی جھوٹ۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اندر سے وہ بھی جانتے ہیں اپنا جھوٹا ہونا، لیکن وہ خامخواہ یوں اپنی طرف سے مسئلے بنا بنا کے اللہ کے ذمہ، اللہ کی کتاب کے ذمہ لگاتے ہیں۔ ما کان لبشر، یہ جواب شبہ، اس شبہ کا تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ جی عیسیٰ علیہ السلام ہمیں خود کہہ کے گئے ہیں کہ مجھے اور میری والدہ کو تم پکارا کرو، عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ کے گئے ہیں ہمیں پکارا کرو، تو اب ہم تمہاری بات مانیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں؟ ہماری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ اس شبے کا جواب اللہ پاک دے رہا ہے ایک قانون کی شکل میں، اللہ پاک اس کا جواب ایک قانون کی شکل میں دیتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی پیغمبر ہو، کسی پیغمبر کی طرف ایسی بات منسوب کی جائے جو شرکیہ بات ہو، کفریہ بات ہو، پیغمبر کا یہ ہے کہے کہ میری تم عبادت کرو، اس قسم کی بات منسوب ہو پیغمبر کی طرف، تو اللہ پاک قانون ذکر کر رہا ہے میرا کوئی پیغمبر ایسی بات نہیں کہہ سکتا، تو تم کہہ دو یہ کسی نے خود بنا کے پیغمبر کے ذمہ یہ بات لگائی ہے، پیغمبر اس قسم کی بات کبھی کہہ سکتا نہیں ہے۔ ما کان لبشر، بات تو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اللہ پاک نے جواب ایک قانون کے شکل میں پیش کیا، نہیں یہ کوئی بھی بشر کہ اللہ دے دے اس کو کتاب، یہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب مانے اول، مانے پیغمبر کہے کہ میری عبادت کرو، اس کے لیے پہلا مانے، اس کے لیے پہلا مانے اللہ کتاب دے اور وہ شرک بتائے نہیں، والحکمہ دوم مانے دوم، والنبوۃ مانے سوم، یہ تین چیزیں رکاوٹ ہیں۔ جس کے پاس کتاب ہو، حکم ہو، نبوت ہو، وہ لوگوں کو یہ کہے تم میری عبادت کرو، یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ الکتاب یہ دلیل نقلی، الحکم عقلی، النبوت وحی، اب مطلب کیا نکلے گا؟ دلیل نقلی، دلیل عقلی، دلیل وحی، تینوں رکاوٹ ہیں اس بات میں کہ پیغمبر یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو۔ تینوں دلائل بتاتی ہیں کہ عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، تو پیغمبر کے پاس جب یہ تینوں دلائل موجود ہوں وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، حکمہ دین کی فہم صحیح، والنبوت ثم یقول للناس، پھر لوگوں کو کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کے سوا، ولیکن کونو، ولیکن یقولو، لیکن پیغمبر تو یہ کہے گا، پیغمبر تو یہ کہے گا کیا کونو ربانیین، ہو جاؤ رب والے، ہو جاؤ رب والے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، یہ مقتضی اول، پہلے وہ تین موانع تھے،
3 موانے. اب یہ 2 آ رہے ہیں مقتضی. اگر ایمان لاتے ہو بما کنتم تعلمون الکتاب، تم تعلیم دیتے ہو اوروں کو کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہو، اور کتاب الہی میں توحید کی تعلیم ہے، اور کتاب الہی میں توحید کی تعلیم ہے. تو یہ توحید کی تعلیم تقاضا کرتی ہے کہ تم رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، صرف رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ مقتضی دوم، اور تم خود بھی پڑھتے ہو دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہو. اور کتاب میں مسئلہ ہے توحید کا. جب کتاب میں مسئلہ ہے توحید کا تو پھر یہ دونوں چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ تم توحیدی بن جاؤ. وَلَا يَأْمُرُكُمْ، نہیں حکم کرتا وہ پیغمبر حکم نہیں دیتا تم کو کہ بنا لو ملائکہ کو، نبیوں کو رب. یہ کبھی نہیں دے سکتا حکم. یامرکم بالکفر، کیا حکم دے سکتا ہے تم کو کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلم ہو؟ یہ تمہیں حکم نہیں دیتا کہ ملائکہ نبیوں کو رب بنا لو. یہ ملائکہ نبیوں کو رب بنانا کفر ہے. اللہ کا پیغمبر کفر کا حکم دیتا ہے؟ نہیں، اللہ کا پیغمبر کبھی کفر کا حکم نہیں دے سکتا. اب اللہ پاک نے شبے کا جواب دیا. یہاں سے ایک قانون نکلا کہ اگر کسی نبی کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے تو تم کہہ دو کہ یہ نبی نے نہیں فرمایا، یہ نبی نے نہیں فرمایا. یہاں سے قانون نکلا. یہ تقریباً اہل سنت کی مختلف کتابوں میں لکھا ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس قانون کو بیان کرتے ہیں. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی، اور باقی اکابرین بھی، کہ نبیوں کے ذمہ اگر کفر یا شرکیہ بات لگائی ہوئی کتاب میں آ جائے، نبیوں کے ذمہ، تو صاف کہہ دو نبیوں نے نہیں فرمایا. ایک بات. اسی طرح آؤ، علماء ربانی وہ انبیاء کے جان نشین ہیں، انبیاء کے خلیفے ہیں. اگر کسی کتاب میں عالم ربانی ہو، توحید و سنت والا عالم گزرا ہو، علماء حقانی میں سے ہو، اور اس کی کتاب میں یا اس کے ذمہ تمہیں کوئی ایسی عبارت ملے جو عبارت کفری یا شرکیہ ہو، کوئی کہے جی فلاں مولانا حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے یا انہوں نے یہ فرمایا ہے، اور وہ بات کیا ہو، کفر و شرک والی بات ہو، تو یہیں سے قانون نکلا کہ تم کہہ دو اس عالم ربانی نے یہ بات نہیں کہی، یہ اس کے ذمہ لگانے والے نے لگائی ہے، اس کے ذمہ کسی نے لگائی ہے، اس نے یہ بات نہیں کہی ہے. پہلا طریقہ، انکار کر دو. اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی عالم ربانی شرک کی بات نہیں کر سکتا، شرک کی بات انکار کر دو، ان کا ذمہ لگائی گئی ہے. دوسرا طریقہ، اگر قرائن اور شواہد سے معلوم ہو کہ کتاب تو حضرت کی اپنی ہے اور حضرت کی کتاب میں یہ دیکھو جی غلط بات تو لکھی ہوئی ہے، تو دوسرا طریقہ اس کی تعویل کرو. کوئی تعویل ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، تعویل کر کے یعنی اسے شریعت کے قانون کے مطابق بناؤ. اگر تعویل ہو جائے ٹھیک، تعویل نہ ہو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے، تم کہو اس بزرگ نے لکھا ہے تو وہ بزرگ جانے، اس کا خدا جانے. ہم اللہ کی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو مانیں گے. اللہ کی کتاب کے مقابل کسی بزرگ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بزرگ نے لکھا ہے تو وہ بزرگ کسی حال میں کیا ہو کہہ گیا ہوگا، اللہ جانے، وہ جانے. ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اللہ کی کتاب کے مکلف ہیں. سمجھے؟
یہ تین طریقے ہوتے ہیں عبارات کے لیے، جو غلط قسم کی عبارات کتابوں میں آ جاتی ہیں، ان عبارات کے لیے یہ قانون۔ پہلی بات، اس عالم دین نے بات نہیں کی، اس کے ذمہ کسی نے لگائی ہے، اور یہ بات کوئی بعید نہیں ہے۔ اب تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل کتابوں کے اندر مشرک مولویوں پیروں نے تبدیلیاں کر دیں، اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا دیا، اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا دیا۔ جو جھوٹی روایات ہوتی ہیں، حدیثیں، یہ جھوٹے راوی پیغمبر کے ذمہ لگاتے ہیں، اللہ کے ذمہ جھوٹ لگ جاتا ہے، پیغمبر کے ذمہ جھوٹ لگ جاتا ہے، تو کسی عالم کے ذمہ جھوٹ نہیں لگ سکتا۔ واضح بات ہے، لگ سکتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ بس جی کسی عالم کی کتاب کوئی قصیدہ نعمانیہ آپ کے سامنے لے آتا ہے، یہ جی قصیدہ نعمانیہ ہے، یہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ ہے، جس کی کوئی سند نہیں، کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، امام صاحب سے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، لیکن کہ دیکھو جی امام صاحب کا قصیدہ ہے، امام صاحب کا نام لکھا ہوا نہیں، دیکھو ہے، اور اس کے اندر بعض کمزور قسم کی باتیں ہیں، اشعار ہیں کمزور قسم کے۔ اب وہ قصیدہ نعمانیہ کوئی پیش کرے، آسانی سے کہہ دو یہ کسی نے امام صاحب کے ذمہ لگایا ہے، امام صاحب کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ بات سمجھے؟ بعض بزرگوں کے نام کتابیں لگائی گئی ہیں، سر الشہادتین ایک کتاب ہے جس میں واقعہ کربلا کا ذکر ہے، اور واقعہ کربلا میں اتنا کچھ جھوٹ کہ شاید شیعہ بھی اتنا جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ اس سر الشہادتین میں ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے مصنف کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ حالانکہ شاہ عبدالعزیز صاحب تو بڑے سکہ قسم کے عالم تھے، بڑے سکہ قسم کے عالم تھے۔ اس قسم کی کچی باتیں اور اتنا زیادہ جھوٹ یہ کبھی وہ کہہ سکتے نہیں، یہ کسی نے اپنی طرف سے بنا کے ان کے ذمہ لگایا، ان کے ذمہ لگایا۔ اب یہ نہیں آدمی کتاب میں دیکھے یہ لکھا ہے، اچھا بس جی بزرگوں نے لکھا ہے لہذا اس کو ماننا ہے، اب اس کو مان کر انسان قرآن کو چھوڑ دے، یہ کون سی بات ہے؟ جی بزرگوں نے لکھا ہے نا، بھائی بزرگوں نے لکھا ہے اس میں تعویل کرو نا، قرآن کو مانو۔ یہ تو نہیں ہے کہ بزرگ کو مانو تو قرآن کو نہ مانو، قرآن کو مانو، قرآن کے مقابل بزرگ کی بات آئی ہے، تم کہو بزرگ نے نہیں کہا، بس وہ بات سمجھے؟ قرآن پاک کے مقابل بزرگوں کی عبارتیں آ جائیں، پہلا طریقہ یہاں سے جو قانون نکلتا ہے، اور یہ اکابرین نے یہ قانون لکھا ہے کتابوں کے اندر، اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے جو عبارت آ جاتی ہے کسی بزرگ کے نام پہ، تم یہ کہو اس بزرگ نے نہیں لکھا، کسی نے اس کے ذمہ لگایا۔ بات سمجھے؟ قرآن کے مطابق ایمان رکھو۔ دوسرا طریقہ تعویل کرو۔ تیسرا طریقہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ایمان کتاب اللہ پر، ایمان کتاب اللہ۔ چلو یہ یہاں تک پہلا مضمون تھا، مضمون توحید۔ مضمون توحید میں ان کے شبہات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، حضرت مریم کے متعلق، حضرت زکریا کے متعلق جو ان کے شبہات تھے ان کے جوابات دیے گئے۔ اب شروع ہو رہا ہے مضمون رسالت۔ مضمون رسالت میں بھی ان کے رسالت پر 3 شبہات ہیں، ان کے جوابات آئیں گے۔ اب یہاں سے یہ دوسرا مضمون پہلے حصے کا مضمون رسالت شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے لیا، میثاق النبیین، تمام نبیوں سے پختہ عہدہ، تمام نبیوں سے پختہ وعد لیا، کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت۔ کتاب اور حکمت کیا مطلب؟ یعنی تمہیں نبی بناؤں گا۔ اللہ پاک تمام نبیوں کو پختہ وعدہ ان سے لینے کے لیے بات کہہ رہی ہے، میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا،
ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول. رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جلالین. وبہ قال علی وابن عباس، تفسیر ابن کثیر. حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بھی تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ رسول سے مراد ہے محمد کریم، رسول سے مراد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تم تمام کے بعد آئے گا میرا رسول مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں ایمان لانا ہوگا میرے اس آخری پیغمبر پر. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے امداد کرنی ہوگی اس کی. یہ تم مانتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی مانتے ہیں. اب آئیے ذرا، اللہ نے یہ پختہ وعدہ لیا، تمام نبیوں سے وعدہ لیا. یہ وعدہ کب لیا؟ مفسرین لکھتے ہیں عالم ارواح میں. عالم ارواح میں اللہ پاک نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا. ابھی تک نبیوں کے یہ جسم پیدا نہیں کیے گئے تھے. نبیوں کے یہ جسم، عالم ارواح کیا ہے؟ اس عالم دنیا سے پہلا جو ایک جہان ہے عالم ارواح کا، تمام روح وہاں موجود تھے. اب عالم ارواح میں اللہ پاک نے وعدہ لیا. ابھی تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جسم عنصری، مٹی والا یہ جسم، یہ بدن عنصری خاکی بدن، ابھی تک یہ تیار نہیں کیا گیا. اس سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا. اس سے پہلے عالم، یہ جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں، یہ جو اللہ نے وعدہ لیا ہے کہاں لیا ہے؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں یعنی تمام نبیوں کی ارواح تھی، تمام نبیوں کی ارواح، تمام نبیوں کی روحیں. ان روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے وعدہ لیا، ان روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے وعدہ لیا. ان روحوں کو اللہ کہتا ہے نبی. ان کو کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں نے نبیوں سے وعدہ لیا. وعدہ کس سے لیا تھا؟ روحوں سے. اور اللہ کیا کہتا ہے کس سے وعدہ لیا؟ معلوم ہوتا نبی کس کا نام ہوا؟ روح کا. اصل انسان کہتے ہیں روح کو. نبی بھی انسان ہوتا ہے. وہ نبی انسان کیا ہے؟ روح. وہ کیا ہے؟ روح. اور سمجھے میثاق النبیین، تمام نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا. تمام نبی کیا؟ تمام نبیوں کی روح ہیں، تمام نبیوں کی روح ہیں. ان روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا. اب نبی کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو؟ ہاں، یہ جسم ابھی تک آیا ہی نہیں، یہ جسم ابھی تک بنا ہی نہیں. اس وقت انسان موجود تھے، اس وقت نبی موجود سمجھے. یہ نبیوں سے وعدہ ہے. اسی طرح وہاں اللہ نے الستو بربکم والا وعدہ لیا تھا. الستو یہ تمام انسانوں سے، تمام وہ انسان کیا تھے وہاں پر؟ روح. وہ سمجھے تمام انسانوں سے جو وعدہ لیا وہ بھی کیا تھے؟ روح. تمام نبیوں سے وعدہ لیا وہ بھی کیا؟ روح. اصل انسان نام کس کا ہوا؟ اصل انسان نام روح کا. ان روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا. جو عام انسانوں سے وعدہ لیا وہ بھی روح سے. اسی روح کا نام ہے انسان، اسی روح کا نام ہے. اسی روح کو اللہ اس بدن میں ڈالتا ہے. اس رحم مادر میں یہ بدن تیار کیا جاتا ہے. جب بدن تیار ہو گیا پورا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پورا بدن تیار کرنے کے بعد 4 مہینے کے بعد اللہ روح ڈال دیتا ہے. اللہ روح ڈال دیتا ہے. جب تک روح نہیں ہوتا بچہ رحم مادر میں موجود ہوتا ہے، حرکت نہیں ہوتی. جب روح آ جاتی ہے پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھوڑی تھوڑی حرکت شروع کر دیتا ہے. سمجھے؟ تھوڑی تھوڑی
اب انسان صحیح بن گیا، انسان اندر آ گیا، انسان اندر آ گیا، وہ سمجھے؟ اب یہ روح اندر آئی ہے، پھر اللہ پاک اس بچے کو دنیا میں لاتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، شریعت کا مکلف ہوتا ہے، شریعت کا ذمہ دار بنتا ہے، پھر مسلمان بنتا ہے یا کافر بنتا ہے۔ یہ روح اندر، انسان جو اندر ہے وہ ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ جب مر جاتا ہے انسان گیا، نکل گیا، انسان گیا، نیک ہے تو علیین میں، برا ہے تو سجین میں چلا گیا، نیک ہے تو علیین میں، برا ہے تو سجین میں چلا گیا۔ اور یہ جسم عنصری جو اس کا ایک پنجرا تھا، اس پنجرے میں وہ انسان تھا، یہ میت لاش، یہ لاش ہے۔ پہلے کہتے تھے زید آیا، زید آیا، اب کہتے ہیں زید کی میت آئی، زید کی لاش آئی۔ کیوں؟ زید اندر سے نکل گیا ہے، زید اندر سے۔ تو اصل انسان نام ہوتا ہے روح کا۔ چلو جی، اب اللہ پاک نے یہ تمام نبیوں سے وعدہ لیا ہے، تمام نبیوں سے وعدہ لیا۔ نبیوں کو اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں تمہیں نبی بناؤں گا، پھر تمہارے بعد آئے گا میرا آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ایمان لانا ہے میرے اس آخری پیغمبر پر اور اس کی امداد بھی کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، دل سے ایمان، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جوارے سے امداد۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اہتمام میثاق، میثاق کا اور زیادہ اہتمام، اقرار کیا تم نے اور تم نے یہ بوجھ قبول کیا جی۔ قالوا اقررنا، قال فاشهدوا، پھر گواہ ہو جاؤ، انا معكم من الشاہدین۔ فمن تولى، زجر، جو اس کے بعد ہٹ جائے گا، فاولئک هم الفاسقون، نافرمان سمجھے جائیں گے۔ اب سمجھو، تمام نبیوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، تمام نبیوں نے اللہ سے، اللہ نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، انہوں نے کہا اقررنا، ہم ایمان لائیں گے۔ پیارے پیغمبر آئے، دنیا میں رہے، نبوت کا اعلان کیا، 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر آیا ہو اس نے آ کے وعدہ پورا کر کے دکھایا ہو، جو اس نے وعدہ کیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لَتُؤْمِنُنَّ، کوئی پیغمبر آیا نہیں، آ کے وعدہ پورا کر کے دکھایا نہیں، وعدہ پورا کر کے دکھایا نہیں۔ ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے، ایک پیغمبر کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، قیامت کے قریب آئیں گے، وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے، وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے، آ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، قرآن و سنت پر عمل کرائیں گے، اپنی شریعت پر نہیں، قرآن و سنت پر۔ تو اب ایک پیغمبر آسمانوں پہ زندہ ہے، وہ وعدہ پورا کر کے دکھائے گا۔ اگر باقی پیغمبر بھی دنیاوی حیات کے ساتھ، اسی جسم عنصری کی حیات کے ساتھ، کہ جسم عنصری کے اندر روح داخل ہو، اسی حیات کے ساتھ باقی پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی وعدہ پورا کر کے دکھاتے، وہ بھی وعدہ پورا کر کے۔ ایک پیغمبر زندہ موجود ہے، وعدہ پورا کر کے دکھائے گا۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے باقی پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر دنیاوی حیات کے ساتھ، جسم عنصری والی حیات کے ساتھ، اعادہ روح والی حیات کے ساتھ زندہ نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو وعدہ پورا کر کے دکھاتا۔ ایک زندہ ہے، وعدہ پورا کر کے دکھائے گا، ایک زندہ ہے، وعدہ پورا کر کے دکھائے گا، باقی نہیں۔ اب وعدہ سب نے کیا، لیکن یہ وعدے ہوتے ہیں دنیاوی زندگی کے ساتھ، وعدے ہوتے ہیں دنیاوی زندگی کے ساتھ۔
جب موت آ گئی اب وعدہ پورا کرنا لازم نہ رہا. سمجھے؟ یہ جو بھی کوئی وعدہ ہو دنیا کی زندگی کا، تو دنیا کی زندگی کا وعدہ اس وقت تک ہے جب تک انسان زندہ ہو، موت نہ آئے. موت نہ آئے، موت آ جائے بس دنیا کے وعدے ختم. دنیا کے وعدے ان کا پورا کرنا لازمی نہیں. باقی پیغمبروں پہ چونکہ موت آ گئی ان پہ وعدہ پورا کرنا لازمی نہ رہا. عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، وہ وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے. وعدہ پورا کر کے. اچھا جی، اب باقی کیوں نہیں کرتے؟ ان پہ موت آ گئی، وعدہ پورا کرنا لازمی نہیں ہے. وعدہ پورا کرنا لازمی. اب سمجھو، اگر کوئی آدمی یہ کہے جی بالکل اسی جسم میں روح داخل ہے، دنیاوی حیات ہے، تو پھر تو وعدہ پورا کرنا لازم ہے. پھر تو وعدہ پورا کرنا لازم ہے. گویا کہ یہ حیات دنیاوی کا قائل، جسم عنصری کے اندر روح موجود ہو، دنیاوی حیات ہو، اس کا قائل پیغمبروں کو معاذ اللہ مجرم ثابت کرتا ہے. معاذ اللہ. حالانکہ اللہ کے پیغمبر تو صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ سب گناہوں سے پاک، سب گناہوں سے پاک. وہ زندہ ہیں نہیں، اگر زندہ ہوتے تو یقیناً وعدہ پورا کر کے دکھاتے. جو مولوی کہتا ہے دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، زندہ ہیں اور وعدہ پورا نہیں کرتے، یہ وعدہ پورا نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا گناہ کبیرہ ہے. وعدہ پورا نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. جو حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ سمجھتا ہے گویا کہ وہ پیغمبروں کو معاذ اللہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بناتا ہے. اور پیغمبر تو صغیرہ سے بھی پاک ہیں، تو کبیرہ کے کیسے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر تو مرتکب نہیں گناہ کے اللہ کے فضل و کرم سے. مرتکب یہ مولوی ہے جو یہ غلط عقیدہ بنائے بیٹھا ہے. گناہ کا مرتکب یہ مولوی ہے جو یہ غلط عقیدہ بنائے بیٹھا ہے. ایک پیغمبر زندہ ہے، وعدہ پورا کر کے دکھائے گا. اگر باقی پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو وعدہ پورا کر کے دکھاتے. اور وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اب واضح آیت ہے. اب کوئی ضد کرے اس کی اپنی مرضی. اللہ پاک کتنا واضح بتا رہا ہے. ان سے وعدہ اللہ نے لیا، ان سے اللہ نے، پھر اللہ پاک نے ایک پیغمبر کو زندہ اٹھا لیا. اللہ کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں، اللہ ہی جانتا ہے اپنی حکمتوں کو. ہر آدمی تو اللہ کی حکمتوں کو جانتا نہیں ہے کوئی بھی. اب اللہ ہی جانتا ہے حکمتیں کیا ہیں. اب اللہ نے یہ وعدہ کیوں لیا تھا پتہ نہیں، کیا ضرورت تھی. اللہ کی ہزاروں حکمتیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور سب سے بلند و بالا ہونا ظاہر کرنا تھا. سمجھے؟ اس طرح کی حکمت ہی ہیں. اسی طرح اللہ پاک نے وعدہ لیا، وعدہ لیا. اللہ پاک مسئلہ بھی سمجھا رہا ہے. اللہ کو تو پتا تھا یہ دنیاوی حیات کے قائلین آ جائیں گے، دنیاوی حیات کے قائلین آ جائیں گے. اللہ نے ان کی تردید کے لیے یہ وعدہ کرایا. یہ اللہ نے وعدہ لیا تاکہ ان کی تردید ہو جائے. پھر اللہ پاک نے باقی پیغمبروں کو دنیا سے موت کا جام پلا کر ان کو اللہ پاک دنیا سے لے گیا. ایک پیغمبر کو زندہ رکھ لیا، ایک پیغمبر کو تاکہ بعد میں آئے وعدہ پورا کر کے دکھائے، پیارے پیغمبر کی عزت و عظمت ظاہر ہو. ٹھیک، اس کے ساتھ وہ آئے اور وہ بتائے دیکھو میں زندہ تھا تو آ گیا، میں زندہ تھا تو باقی پیغمبر زندہ نہیں ہے. اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی آ جاتے. ایک پیغمبر کو اللہ نے زندہ اٹھایا. اللہ پاک قیامت کے قریب اس کو لائیں گے. یہ اللہ پاک کی ہزاروں حکمتیں. ایک حکمت یہ نکلتی ہے، یہ جو ٹبر ہے، یہ دنیاوی حیات والا، اللہ پاک ان کی تردید کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر کے زندہ لے گیا ہے
پھر لے کے آئے گا، ان کی اللہ تردید کرے گا کہ یہ غلط کہتے ہیں، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ ایک پیغمبر زندہ تھا، آ گیا، اگر باقی بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی آ کے وعدہ پورا کر کے دکھاتے۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا ہے آسمانوں پہ، قیامت کے قریب آئیں گے، قیامت کے قریب ہاں آ کے پھر بتائیں گے کہ میں ایک زندہ تھا، میں ایک باقی نہیں ہوں مولویو، اور مولویو اللہ پاک ان کی تردید کرائے گا، اللہ پاک ان کی تردید کرائے گا، مسئلہ سمجھائے گا قرآن اور حدیث والا۔ پیغمبر نے آ کے قرآن و حدیث پر سمجھانا ہے، پیغمبر نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں مولوی کی کتاب مانو تو فلاں مولوی کی کتاب مانو، پیغمبر یہی کہے گا قرآن و حدیث مانو، سمجھے؟ قرآن و وہ عقیدہ مانو جو قرآن و حدیث نے کہا ہے، جو عقیدہ قرآن و حدیث نے بتایا ہے اس عقیدہ کو مانو۔ تو اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرے گا، لوگوں کی اصلاح کرے گا۔ انہوں نے آ کر مسئلہ واضح کرنا ہے، اس دن پتہ لگ جائے گا ان کو کہ سچے اشاعت والے ہیں یا یہ دوسرا ٹبر ہو۔ عقیدے بنائے ہوئے ہیں خامخواہ جی، تمام پیغمبر زندہ یا دنیاوی کے ساتھ زندہ، برزخی حیات وہ تو ایک موت کی صورت ہے، وہ الگ ہے، سمجھا رہا ہوں آگے۔ چلو جی، عیسیٰ علیہ السلام، اب عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ بھی انہوں نے جھوٹی روایتیں پھر لگا دی، اور جی قبر پہ آ کے سلام کہیں گے، رسول پاک نے فرمایا میں سنوں گا جواب دوں گا، میرا جھوٹ ہی جھوٹ۔ محمد ابن اسحاق جھوٹا راوی، محمد ابن اسحاق کذاب دجال راوی، اس جھوٹے راوی کی روایت انہوں نے لے لی۔ وَلَهُ أَسْلَمَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، یہ زجر اسی آیات کریمہ سے ایک مسئلہ چلتا ہے اہل سنت والجماعت میں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں۔ اس میں جمہور محققین امت ان کا نظریہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی وفات پا گئے ہیں۔ دلیل یہ آیت وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول پاک پر ایمان لاتے، ان پر لازم تھا کہ رسول پاک پر ایمان لائیں، وعدہ پورا کر کے دکھائیں۔ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے، وعدہ پورا کر کے دکھاتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، تبلیغ کی، 23 سال نبوت کا زمانہ گزرا، اس پورے 23 سال میں خضر علیہ السلام ایک دن بھی نہیں آئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو آتے، تشریف لاتے۔ اہل سنت کہتے ہیں چونکہ وہ نہیں آئے، یہ دلیل ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، وعدہ پورا کر کے دکھاتے، پر وہ آئے نہیں، وعدہ پورا کر کے دکھایا نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ دنیا میں کسی مقام پر زندہ موجود نہیں ہے۔ یہ اسی آیات کریمہ کو سامنے رکھ کے اہل سنت والجماعت علماء نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی زندہ نہیں۔ چلو جی، افغیر دین اللہ یبغون، زجر، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مقتضی اول، آسمان زمین میں جو ہیں اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، طوعاً و کرہا، طوعاً احکام شرع میں، کرہن تکوینی امور میں، تکوینی امور میں بھی سب مسلم،
شرعی احکام میں بھی مسلم، شرعی احکام میں طوعاً، تکوینی امور میں کرہن، ویلے یرجعون، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، مقتضی دو ہوں۔ یہ دو مقتضی ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ ہی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ قل آمنا باللہ، خلاصہ دین اللہ، اللہ کے دین کا خلاصہ یہ ہے، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسباط اولاد یعقوب، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد، کیفیت ایمان، ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ بعض پیغمبروں کو مانے بعض کو نہ مانے، نہیں، سب کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مقصودی جملہ، نحن لَهُ مُسْلِمُونَ مُخْلِصُونَ فِي الْعِبَادَةِ أَسْجَلَ عَلَيْهِمْ، ایمان سب پیغمبروں پر، ایمان سب پیغمبروں پر، لیکن جھکنا صرف اللہ کے لیے۔ ایمان پیغمبروں پر ہے، عبادت پیغمبروں کی نہیں، عبادت اللہ کی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، زجر ما تخفیف اخروی، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہوگا۔ کیف یہد اللہ قوما، یہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ حال ابتدائی کافر، جو ابتداءً کفر کو اختیار کرے، اور کیف یہد اللہ حال مرتد کافر، مرتد کافر کا حال، کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، بعد ایمان استبعاد اول، ایمان کے بعد کفر کیا، کتنی بعید بات ہے۔ وشہدوا، یہ کفروا، یہ ان کا حال اول نہ، استبعاد اول، کفروا بعد ایمان، شہدوا استبعاد دو، انہوں نے شہادت بھی دی کہ رسول سچا ہے اپنے دعوی رسالت میں، وجاءہم البینات، استبعاد سوم، بینات بھی آ گئے اسلام کے حق ہونے کے، اب اسلام کے حقانیت کے دلائل بھی، رسول کی حقانیت کا اقرار بھی، ان کے پاس ایمان بھی، یہ تین استبعاد، اس کے باوجود وہ کافر بن گئے، اس کے باوجود وہ کافر بن گئے، مرتد ہو گئے، تو اب ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو، ظالم بے ڈھنگوں کو۔ بیان القرآن، اولئک جزاؤہم ثمرہ ارتداد اول، مرتد ہونے کا پہلا ثمرہ، ان پہ اللہ کی لعنت، ملائکہ کی، تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے لا یخفف، پھر آئی ہے، یہ مختلف آیات آئیں گی۔ الا الذین تابوا، ہاں جو مسلمان ہو جائیں، اگر مرتد ہوئے تھے اب پھر توبہ کریں، توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، تابوا شرط اول، واصلحوا شرط دوم، اصلاح کر لیں، یعنی منافقانہ توبہ نہ ہو، توبہ کر لیں اور توبہ بھی صحیح توبہ، منافقانہ نہیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ان الذین کفروا، تخفیف دنیاوی، جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، ازدادوا کفرا، کفر پر دوام کیا، توبہ نہ کی، پہلے کفر کیا پھر کفر پر دوام اختیار کیا، توبہ نہ کی، تو لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، لن تقبل کا نیچے لکھا ہوگا توبہ کی توفیق نہ ہوگی۔ توبہ تو کریں تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے زندگی میں، لیکن ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ لن تقبل توبتہم، یہ ثمرہ دنیاویہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، یہ گمراہ ہیں۔ لن تقبل توبتہم، عاشی پہ لکھا ہوگا توبہ کی توفیق نہ ہوگی، توبہ کی ہمت نہ ہوگی، سلب ہمت کو عدم قبول توبہ سے تعبیر کیا، یہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اسی کو یہ ہمت کوئی ارادہ ہی نہیں ہوگا،
اسی کو اللہ نے تعبیر کیا ہے عدم قبول توبہ کے ساتھ، ان الذین کفروا سمرائے اخرویہ، کفر کیا وماتوا وہم کفار، کفر پہ ہی مر گئے، فلن یقبل من احدہم ان سے قبول نہیں کیا جائے گا ملء الارض ذہبا، پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو، پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو، اور وہ جہنمی انسان کافر انسان اس کا مالک بن جائے، اس کو فدیہ دے، ولا وفتدا بھی اس کا فدیہ دے، تب بھی فدیہ قبول کر کے اس کو نجات مل جائے، نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصر، شفاعت کاری نفی شفاعت کاری، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، رسالت پر شبہ اول کا جواب۔ اب یہ دوسرا مضمون پہلے حصے کا شروع ہے، مضمون رسالت۔ اس مضمون رسالت پر پہلا شبہ ان کا یہ ہے کہ یہ ملت ابراہیم کی اتباع کا دعویٰ کرتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی میں ملت ابراہیم پہ چلتا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ ملت ابراہیم کا مخالف ہے، حقیقت میں ملت ابراہیم کا مخالف ہے۔ کیوں؟ اونٹ کا گوشت ملت ابراہیم میں حرام تھا، اونٹ کا گوشت ملت ابراہیم میں حرام تھا، یہ کہتا ہے حلال ہے۔ یہ پہلا شبہ، یہ ملت ابراہیمی کا مخالف ہے، اس لیے ہم اس پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے کہ اونٹ کا گوشت ملت ابراہیمی میں بھی حلال تھا، حرام نہیں تھا، حرام نہیں تھا۔ یہ صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام نے صرف بطور پرہیز کے ایک بیماری کی وجہ سے انہوں نے استعمال کرنا چھوڑا تھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی حرام تھا، ملت ابراہیمی میں بھی حلال تھا، ہمارا پیغمبر بھی اس کو حلال کہتا ہے، تو ملت ابراہیمی کی اتباع کرتے ہیں ہمارے پیغمبر۔ چلو، لن تنالوا البر، یہ پہلے ترغیب اسلام برائے اہل کتاب، ہرگز نہیں حاصل کر سکتے ہو نیکی کو یہاں تک کہ خرچ کرو ما تحبون ما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم۔ کل الطعام، یہاں سے شبے کا جواب ہے، کل الطعام سے تمام کھانے کان حلن حلال تھے، تمام کھانے، اس کے نیچے لکھا ہوگا جن میں گفتگو ہو رہی ہے، جن کھانوں میں گفتگو ہو رہی ہے وہ کھانے سارے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جس کو اسرائیل علیہ السلام نے حرام کیا تھا، اونٹ کا گوشت۔ اب لفظ ما اس سے مراد صرف اونٹ کا گوشت، حرم اسرائیل علی نفسی ہی، اپنی جان پر حرام کیا، عملاً نہ اعتقاد، انہوں نے صرف بطور عمل کے، بطور پرہیز کے چھوڑا تھا، عقیدہ کے اعتبار سے کوئی حرام نہیں سمجھا تھا، حرم عملاً صرف، نہ اعتقاداً۔ وہ بھی ایک خاص وجہ تھی، عرق النساء کی بیماری تھی، تو طبیبوں کے مشورے سے انہوں نے اس کا استعمال کرنا چھوڑا تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ، کہہ دیجیے لے آؤ تورات، فتلوا پڑھو اگر ہو تم سچے۔ یہ قل فاتو اگر اب بھی قدامت تحریم کے قائل ہو تو تورات لے آؤ، یعنی تم کہتے ہو یہ اونٹ کا گوشت قدیم زمانے سے حرام آ رہا ہے، اگر اس کے قائل ہو تو لاؤ تورات، تورات میں بتا دو کہ تورات میں اونٹ کے گوشت کو حرام لکھا ہوا ہو۔ فمن افترا، جس نے اللہ پر جھوٹ تراشا اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، قل صدق اللہ، کہہ دیجیے اللہ نے سچ فرمایا، فی جمیع ما ذکر فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا ما کان من المشرکین، ان اول بیت، جواب شبہ ثانی، دوسرے شبے کا جواب، دوسرا شبہ کہ یہ تمام نبیوں کا مخالف ہے جی۔ پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس نے وہ قبلہ چھوڑ دیا، بیت اللہ کا قبلہ بنا لیا، تو یہ تمام پیغمبروں کا مخالف ہے،
اس لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ اصل قبلہ، ابتدائی قبلہ وہ تھا ہی بیت اللہ، اصل قبلہ تو ہے ہی بیت اللہ۔ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جس کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، وضع من جانب اللہ للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی، البتہ وہ ہے جو مکہ مقام پر ہے، مبارکن، برکت والا، و ہدن، اور ہدایت والا لوگوں کے لیے، فی آیات بینات، اس بیت اللہ میں کئی نشانیاں ہیں اللہ کی، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم وغیرہ، ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہو تو اس کو امن مل جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی مختلف انداز سے فضیلتیں آ رہی ہیں۔ مبارکن نمبر 1، ہدن 2، فی آیات بینات یہ سوم، مقام ابراہیم سوم، من دخلہ 4، وللہ علی الناس 5، اور لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھے، من استطاع شرط فضیت، ومن کفر، جو انکار کرے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، جزا مقدر ہے، فإن اللہ، اس جزا مقدر کی علت ہے، اللہ مستغنی ہے جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب، زجر اول، زجر اول، ان کے شبہات دور کر دیے گئے، توحید پر بھی شبہات، رسالت پر بھی شبہات۔ اب اللہ پاک ان اہل کتاب جو نہیں مانتے ان کے لیے زجروں کا ذکر کر رہا ہے۔ یا اہل الکتاب، یہ زجر اول، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہو، حالانکہ اللہ شہید ہے تمہارے اعمال پر، اللہ حاضر ہے تمہارے اعمال پر۔ یہ لم تکفرون بیان ضلال، اور واللہ شہید مان از کفر۔ قل یا اہل الکتاب، زجر ثانی، دوسری زجر، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو، یہ بیان اضلال، پہلی زجر میں بیان ضلال، گمراہی کا ذکر، دوسرے میں بیان اضلال، گمراہ کرنے کا ذکر۔ من آمنا، روکتے ہو ایمان والوں کو، تبغونہا عوجا، ٹیڑھا پن تلاش کرنا چاہتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم حاضر ہو، گواہ ہو اس بات پر، اس حرکت کی قباحت پر، اس حرکت کی قباحت پر، اللہ کی راہ سے روکنا بہت بڑا جرم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تنبیہ برائے مومنین، باجتناب شبہات و اتباع الرسول۔ اب اللہ پاک مومنوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں مختلف قسم کے شبہات ڈال کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، خیال کرو ان کے شبہات میں نہ آؤ، رسول پاک کی اتباع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم مانو گے اہل کتاب کی باتوں کو، تطیعوا اعتقادا و عملا، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے مانو گے اہل کتاب فریق کی باتوں کو، تو وہ تو یردوکم، ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ ان کی کوشش ہے اہل کتاب کی، یہ مختلف شبہات پیدا کر کے تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، خیال کرو ان کی بات نہ مانو، رسول کی بات مانو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، زجر برائے مومنین، کیسے تم کفر کرتے ہو حالانکہ تم میں انتم تتلا علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ معنی اول۔ وفیکم رسولو، معنی دوم، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، تو اللہ کی آیتوں کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، ان کے گمراہ کرنے کی سے بچو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوط پکڑے یعنی ایمان پر مضبوط رہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم دکھایا گیا۔ یہ یہاں تک پہلا حصہ توحید اور رسالت، توحید اور رسالت کا پورا ہوا۔ توحید اور رسالت میں ان کے جتنے شبہات تھے اللہ پاک نے ان کے شبہات کے جوابات دیے۔ اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے حصے میں اصل مضمون آئے گا جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ باقی تخفیفات، زجرات وغیرہ یہ مختلف انداز سے یہ بھی اللہ پاک ساتھ ساتھ ذکر کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ حصہ دوم سورت، حصہ دوم۔ یا ایھا الذین آمنوا،
یہ تمہید برائے جہاد، تمہید برائے ترغیب جہاد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرو۔ ولا تموتن، نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ مسلم ہو۔ مسلمون موحدون جلالین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور نہ مرو مگر اس حال میں مرو کہ تم ایمان والے ہو۔ تم ایمان والے ہو، مرنا تو ہے لیکن موت اس حال میں آنی چاہیے کہ انسان ایمان پر مرے۔ یہ نہیں کہ لا تموتن، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ تم مرو، اختیار تو ہے نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تم ایمان پر رہو، موت جب آئے تو ایمان کی حالت پر موت آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اس اللہ کی رسی سے الگ راستہ مت اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ یہ بحبل اللہ قرآن، ترمذی شریف میں حبل اللہ کی وضاحت موجود ہے۔ اے القرآن، قرآن کو مضبوط پکڑو۔ ولا تفرقوا، قرآن سے ہٹ کر دوسری راہ مت اختیار کرو۔ وہ سمجھے؟ لا تفرقوا، قرآن کو مضبوط پکڑو، قرآن سے تفرقہ، جدائی، فراق، قرآن سے جدائی اختیار کر کے کوئی اور راہ اختیار نہ کرو۔ یہ فرقہ ہمیشہ بنتا ہے قرآن سے ہٹ کر، فرقہ بنتا ہے قرآن سے ہٹ کر، فرقہ واریت قرآن سے ہٹ کر، وہ ممنوع ہے۔ یہ قرآن کو مضبوط پکڑو اور الگ فرقے مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ حکم تمسک بالقرآن، حکم تمسک بالقرآن اور توحید میں اختلاف سے اجتناب کی تلقین، توحید میں اختلاف سے اجتناب کی تلقین، توحید میں اختلاف کرنے سے بچو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کے انعامات جو اللہ نے تم پہ کیے۔ اذ کنتم اعداء، انعام اول، جب تھے تم دشمن، قبل از اسلام، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ فأصبحتم بنعمتہ، ہو گئے اللہ کے انعام کی وجہ سے اخوانا، بھائی بھائی۔ اللہ نے تم پر انعام کیا، اس انعام کرنے کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ فألف بین قلوبکم، یہ الف تالیف قلوب، بنعمتہ یہی تالیف قلوب والی نعمت، تالیف قلوب والی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ، انعام ثانی، تم تھے علی شفا، کنارہ، حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے پر، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ صرف مرنے کی دیر تھی، صرف مرنے کی دیر تھی، مرتے سیدھے آگ میں جاتے، مرتے سیدھے آگ میں جاتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ، اللہ نے بچا لیا تم کو، منہا، اس آگ سے، بذریعہ اسلام، اللہ نے تمہیں بچا لیا، تمہیں دین اسلام دے کر۔ یہ دوسری نعمت، دوسری نعمت۔ کذالک یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، اپنے احکام، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے رستے پر قائم رہو۔ ولتکم منکم، یہ امر بالمعروف جاری رکھنے کا حکم، امر بالمعروف جاری رکھنے کا حکم۔ ولتکم منکم امۃ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو دعوت دے اچھے کاموں کی۔ یدعون الی الخیر، اول جہاد باللسان،
پہلا کام جہاد باللسان کرے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم کریں وہ معروف کا، معروف سے مراد یہ دوم جہاد بالسنان، جہاد بالسنان، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائیوں سے روکے۔ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف بھی کرے اور نہی عن المنکر بھی کرے۔ صرف امر بالمعروف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ضروری ہے نہی عن المنکر۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سمرا، یہ ہیں پورے کامیاب ہونے والے، یہ ہیں پورے کامیاب ہونے والے جو معروف امر بالمعروف بھی جاری رکھیں، نہی عن المنکر کو بھی جاری رکھیں۔ وَلَا تَكُونُوا زجر ما تخیف اخروی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے مختلف فرقے بنا لیے، فی توحید اللہ اللہ کی توحید میں، واختلفوا اور اختلاف ڈالا اللہ کی توحید میں، اختلفوا ضد کی وجہ سے، من بعد ما جاءہم البینات بینات کے آنے کے بعد، وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ یہ سمرا جنہوں نے اللہ کی توحید کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اختلاف ڈالا، ضد کی، ان کے لیے عذاب عظیم۔ یوم تبیض وجوہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، بشارت، وتسود وجوہ کئی چہرے کالے ہوں گے، فاما الذین اسودت وجوہہم جن کے چہرے کالے ہوں گے، اکفرتم یعنی یقال لہم ان کو کہا جائے گا، اکفرتم بعد ایمانکم یہ تذلیل مجرمین کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا، فذوقوا العذاب پس چکو تم عذاب، بما کنتم تکفرون بما سبب عذاب تم کفر کرتے تھے، یعنی عذاب ظلم نہیں بلکہ تمہارے کفر کا نتیجہ ہے، عذاب ظلم نہیں بلکہ تمہارے کفر کا نتیجہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ بشارت اخروی جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت، اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے۔ جنت کی بجائے رحمت کہا گیا یہ بتانے کے لیے کہ جنت اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، نہ بوجہ عمل کے۔ جنت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملتی ہے، نہ بوجہ عمل، عمل پہ انسان بھروسہ نہ کرے۔ ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق ہم انہیں یہ پورا پورا سچ سچ بتا رہی ہیں۔ واللہ بیرید ظلما للعالمین اللہ نہیں ظلم کرنا چاہتا جہانوں پہ۔ وللہ ما فی السماوات دلیل عقلی اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ تم وہ بہترین امت نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے امر بالمعروف کرتے ہو، تامرون بالمعروف یہ علت اول جہاد، تم بہترین امت ہو۔ اس کے نیچے لکھو گا اشاعت توحید و تردید شرک جاری رکھنے کی ترغیب، جاری رکھنے کی ترغیب، تم بہترین امت ہو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ کیوں بہترین ہو؟ پہلی علت تامرون بالمعروف، علت اول پہلی علت تم حکم کرتے ہو جہاد کا، روکتے ہو برائیوں سے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ علت دوم ایمان کامل، ایمان کامل۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ زجر ما ترغیب الی التوحید برائے اہل کتاب، زجر ما ترغیب الی التوحید برائے اہل کتاب۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تمہاری طرح، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، لیکن سارے مسلمان نہ ہوئے، منہم المؤمنون بعض مسلمان ہوئے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اکثر نافرمان ہیں۔ یہ جہاد کے ذکر کے لیے ساری تمہید ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ترغیب الی الجہاد وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے تم کو، الا اذن مگر اذیت دینا،
صرف تکلیفیں دیں گے، باقی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، باقی کچھ تمہارا بگاڑ نہیں سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی امداد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ وہ ذلیل ہوں گے۔ ضربت یہ علت اول، اس کی پہلی علت اول ضربت علیہم الذلہ، ضربت علیہم الذلہ، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، بھاگیں گے کیوں جی؟ پہلی علت، ان پہ مار دی گئی ہے ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ہوں، یہ چونکہ ذلیل ہیں، بے قدری، ذلت بے قدری، بے ہمتی، ان میں ہمت نہیں ہے، اس لیے بھاگ جائیں گے، اس لیے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ یولوکم الادبار، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، جنگ کریں گے تو منہ پھیر کے چلے جائیں گے۔ یہ یولوکم الادبار اس کی علت ہے ضربت، اس کی علت کہ یہ بے ہمت ہیں، ان پہ ذلت اللہ نے مار دی ہے، ذلت، بے ہمتی، کمزوری، الا بحبل من الناس، یہ تو رہ ہی نہیں سکتے مگر اللہ کی حبل کو پکڑ لیں، یعنی مسلمان ہو جائیں۔ وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی، ذمی ہونا یا مصالح ہونا، ذمی ہونا یا مصالح ہونا۔ وباؤ بغضب من اللہ، علت دو، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے ہیں۔ وضربت علت سوم علیہم المسکنہ، ان پہ مسکینی مہار دی گئی ہے، سستی و کم ہمتی۔ ذالک بانہم، یہ یعنی یہ مسکنت بھی، ذلت بھی، غضب بھی، یہ زارک، یہ سب اس کا مشار لہ بتاویل مذکور، یہ ذلت، مسکنت، غضب، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ بے انہم، با سببیہ، بے سبب اس کے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتی ہیں، وہ یقتلون الانبیاء، قتل کرتی ہیں نبیوں کو، یہ یکفرون اول، یقتلون دوم، نبیوں کو قتل کرتی ہیں ناحق۔ ذالکا، یہ ذالک کا مشار لے کفر اور قتل، یکفرون تی یقتلون، یہ کفر اور قتل، بما، با سببیہ، بے سبب اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی، وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، تجاوز کرتی ہیں، بما عصوا اول، تکانوا یعتدون دوم، یہ دو سبب ہیں گوئے کہ لیسوا سواء، نہیں ہے برابر سب، یہ سارے برابر نہیں۔ من اہل الکتاب، یہ بشارت آ رہی ہے، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں، قائمتن، جو قائم ہے دین حق پر، قائم دین حق پر، یتلون آیات اللہ، یہ یتلون تشریح ہے قائمتن کی، قائم دین حق پر، اعتقادن و عملن، اعتقادن و عملن، یتلون آیات اللہ، کیا معنی جی قائم ہونے کا؟ معنی یہ اللہ کی آیتیں پڑھتی ہیں، آنا اللیل، پڑھتے ہیں آنا اللیل، رات کے کچھ حصے میں، وہم یسجدون، وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ آیات اللہ قرآن کی آیتیں مراد ہیں، وہ ایمان لا چکے ہیں، دین حق پہ قائم ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، صوم، اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان، ویامرون بالمعروف، چہارم، وینہون عن المنکر، ویسارعون فی الخیرات، سفتم، واولئک من الصالحین، ثمرہ، یہ لوگ ہیں صالحین، یہ لوگ ہیں، نیچے لکھا ہے اگرچہ یہ لوگ برباد شدہ معاند بالحق قوم کے افراد ہیں، اگرچہ ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے لیکن ان میں سے یہ صالحین ہیں۔ وما یفعلوا من خیر، نہیں کرتے یہ کوئی بھی بلائی کا کام، جو بھی کریں گے بلائی کا کام، فلن یغفروا، اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، ان الذین کفروا، تخفیف اخروی،
جو کافر ہیں لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال ان کو فائدہ نہیں دے سکتے. یہ اسباب غرور ثلاثہ. اموالہم سبب غرور اول، اولادہم دوم، آگے آ رہا ہے مثل ما ينفقون سبب غرور سوم. تین چیزیں ہیں جن سے یہ دھوکہ کھاتے ہیں کافر لوگ کہ جی مال فائدہ دے گا. اللہ کہتا مال فائدہ نہیں دے گا، اولاد فائدہ نہیں دے گی. من اللہ من عذاب اللہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو یہ اللہ کی راہ میں جو یہ خرچ کرتی ہیں فی حاضل حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، مثال برباد ہونے میں. یہ اللہ پاک ان کے خرچے کی مثال دے رہا ہے، ضائع ہونے میں، برباد ہونے میں. برباد ہونے میں ان کی مثال ایسے ایک مثل ریحن، جیسے ہوا آ جائے، اس ہوا میں سرن سخت سردی ہو، اصابت ہرسا قوم، پہنچے قوم کی کھیتی کو، ظلم انفسہم جنہوں نے شرک کیا ہو، فاہلک تو ہلاک کر دے. جس طرح ہوا آئے ہلاک ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کریں گے تو یہ سب کچھ ضائع ہوگا، کوئی فائدہ نہیں. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم کیوں نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، زجر برائے مومنین، زجر برائے مومنین. یہ اب تک کچھ زجریں آئی ہیں اہل کتاب پر، اب زجریں آئیں گی مومنین پر. یہ یا ایھا الذین آمنوا پہ نمبر لگا کے لکھا ہوگا. ماقبل سے ترقی کر کے کہا گیا کہ امر بالمعروف کرتے رہو، اب کہا گیا ان سے پوشیدہ دوستی نہ رکھو. اور یہاں زجریں ہیں مومنین کے لیے. اب مومنین کے لیے زجریں آئیں گی. نہ بناؤ ان کو دوست، بطانتاً جگری دوست، پوشیدہ دوست، من دونکم مسلمانوں کے علاوہ. لا یعلونکم نہیں کمی کرتے وہ، خبالہ فساد میں، یہ تم میں فساد ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. ودوا ما عنتم الا الدوم، یہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. تم ما عنتم مضرت دینی و دنیاوی، قد بدت اللغزا الا الصوم، تاکہ ظاہر ہو چکی ہے دشمنی ان کے منہوں سے، بے اختیار ظاہر ہو پڑتے ہیں. من افواہم بات چیت سے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اور زیادہ ہے. یہ جب تمہارے دشمن ہیں تم ان کو دوست مت بناؤ. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ہاں انتم الا الرابع چہارم، تم ان سے دوستی کرنا چاہتے ہو. ولا یحبونکم، اور یہ تم سے دوستی نہیں کرتے، نہ ظاہرا نہ باطنا. وتؤمنون بالکتاب کلہ، یہ علت خامسہ، پانچویں علت. تم تو تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، آسمانی کتابوں پر. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں تو تمہیں کہتے ہیں آمنا. یہ صرف چاپلوسی کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، علیحدہ ہوتے ہیں تو عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے اپنے انامل پوروں کو کاٹ کاٹ کر کھاتی ہیں. قُلْ مَوْمُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان کو کہہ دو مر جاؤ غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور. ان تمسسکم حسنۃ، علت سادسہ، چھٹی علت، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، علت سابعہ، ساتویں علت، اگر تمہیں مصیبت پہنچ جائے یہ خوش ہوتے ہیں تو یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو دوست مت بناؤ. یہ 7 علتیں اللہ نے بیان کی، ان کو دوست مت بناؤ. وَإِن تَصْبِرُوا، ان تصبروا، یہ جواب شبہ نیچے لکھی ہوگی ہے کہ بارہ، یہ تمہارے آستین ہوئے ہمیں نقصان دیں گے. یہ جو اتنی علتیں اللہ آپ نے بتا دی تو یہ تمہارے آستین ہوئے نقصان دیں گے. جواب میں جہاد کی 2 شرطیں بیان کی گئیں. اللہ کہتا ہے 2 شرطیں ہیں، تم ان شرطوں کو قائم رکھو، یہ کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا، پہلی شرط، شرط اول استقلال، ثابت قدمی. وَتَتَّقُوا، دوم خوف خدا، ایک ثابت قدم رہو تم. دوسرا
اللہ سے ڈرو تم، یہ دو شرطیں. تو لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، اللہ ان کے اعمال کا عطا کرنے والا ہے. دو شرطیں ہیں، یہ شرطیں تم آپس میں پیدا کر لو، یہ مشرک کافر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، دونوں شرطوں کا نمونہ اول. سوال پیدا ہوتا تھا یہ دو شرطیں ہوں کافر کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کبھی ایسا ہوا بھی ہے؟ اللہ کہتا جی ہاں ہوا ہے، آؤ تمہیں نمونہ دکھاتے ہیں. یہ پہلا نمونہ ان دو شرطوں کا، ان دو شرطوں پہ تم قائم رہو. یہ سارا جہاد کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ، یہ جنگ احد کا اللہ پاک ذکر کر رہی ہیں، جو سن 3 ہجری میں شوال میں جنگ احد ہوئی. غدوت من اہلک، صبح سویرے سویرے آپ نکلے. تو بوئ المومنین، آپ ٹھکانے بناتے تھے مومنوں کے لیے، مقاعد للقتال، جنگ میں بیٹھنے کے لیے. پیغمبر صرف دین کا لیڈر نہیں ہے، جہاد، دنیاوی معاملات، ان تمام چیزوں کا بھی قائد ہے. بات سمجھے؟ اور جہاد یہ دین کا اہم رکن ہے. پیغمبر خود آگے جاتا ہے، پیغمبر خود آگے جاتا ہے، جگہ مقرر کرتا، تم ادھر ٹھہرو، تم ادھر ٹھہرو، تم ادھر ٹھہرو، وہ جگہ بناتا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے قوانین کے اتنے ماہر تھے کہ بڑے سے بڑا جنگ کے قانون کو جاننے والا ماہر نہیں ہوتا، اور اللہ کا ہر پیغمبر ایسا ہوتا ہے. تو بویو ٹھکانے بنا رہے تھے، ٹھکانے بنا رہے تھے، بیٹھنے کی جگہ بنا رہے تھے. واللہ سمیع علیم، واللہ تے سونیا تو کوئی اکلا نہیں سے، میں بھی تیرے نال تیریاں گلاں سن رہا ساں. سمجھے؟ اللہ پاک تسلی کے لیے ساتھ ہی کہتا ہے میرے پیغمبر میدان میں آ. میدان میں صرف مسجد کے کونے میں بیٹھ کے لا الہ کی ضربیں نہیں لگانی ہے. لا الہ کے لیے میدان کارزار میں بھی آنا پڑے تو یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے. پیغمبر میدان کارزار میں آیا ہوا ہے، یہ میدان احد میں آئی ہیں پیغمبر کریم، آ کے بنا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں سمیع علیم ہوں. سمیع اشارہ کر اللہ کہ میں بھی پیارے پیغمبر تیرے ساتھ ساتھ تھا، میں بھی تیرے ساتھ ساتھ تھا. اذ ہمت طائفتان منکم، میں سن رہا تھا، میں جان رہا تھا. اذ ہمت طائفتان، یہ اذ ہمت بدل ہے اس غدوتا سے. آپ صبح سویرے نکلے نا میرے محبوب، آپ صبح سویرے نکلے. پھر کیا ہوا؟ تم میں 2 جماعتیں تھیں، طائفتان، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، 2 جماعتیں تھیں. قریب تھے کہ ان تفشلا، یہ جنگ احد میں عبداللہ ابن ابی بڑی شرارت کر کے منصوبہ بنا کے یہ نکلا تھا. اس کی قیادت میں 300 آدمی تھے، کل 1000 تعداد تھی مسلمانوں کی. 1000 میں 300 یہ لایا تھا اعلی حضرت. یہ 300 اپنے لے کے آیا تھا. جب رستے میں آئے کہنے لگا یار ادھر مشرک تو وہ ظافر تو بہت زیادہ ہے، مقابلہ کرنا مشکل ہے، ہمیں پیچھے چلے جانا چاہیے. یہ منظور بنا کے آیا، رستے سے 300 آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا. جب وہ 1-2 آدمی واپس ہو جائیں تو دوسروں پہ اثر ہوتا ہے، اور 300 آدمی واپس چلا جائے. اب وہ واپس چلے گئے. یہ 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ تھے، بنو سلمہ. یہ بھی سوچنے لگے کہ بات تو اعلی حضرت کی ٹھیک ہے، اتنا لشکر ہے، کون مقابلہ کرے گا؟ کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، طریقے کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے. یہ تو بے طریقہ جنگ ہے. یہ بھی قریب تھا کہ بالکل دل ہار جاتے. اللہ پاک کہتا ہے میں نے ان کو مضبوط کیا. ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے کہ ان تفشلا، کہ بزدلی دکھائیں، وہ دونوں بزدل ہو جائیں، ہمت ہار جائیں. واللہ
ولیہما، اللہ ان کا ولی تھا۔ ایمان والوں کو ولی ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے۔ اللہ ان دونوں جماعتوں کا ولی، کیونکہ وہ مومن ہیں، مومنوں کا ولی اللہ، اللہ ولی ہے۔ نیچے لکھا ہے کب ہمت ہارنے دیتا ہے، کب ہمت ہارنے دیتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن۔ مومنوں کا کام ہے بھروسہ کرنا، اللہ کا کام ہے امداد کرنا۔ یہ پہلا نمونہ سمجھے، دونوں شرطوں کا مظاہرہ کیا تو اللہ پاک نے نمونہ دکھایا کہ کافر کچھ بگاڑ نہ سکے۔ آگے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، دونوں شرطوں کا دوسرا نمونہ، دونوں شرطوں کا دو شرطیں، یعنی ثابت قدم بھی رہو اللہ سے بھی ڈرو، ثابت قدم بھی رہو اللہ سے بھی ڈرو۔ اللہ کہتا ہے البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری امداد کی بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ قَلِيلَةٌ، جب تم بالکل قلیل تھے بدر کے میدان میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اذلۃ ذلیل کی جمع ہے، ذلیل کی مراد ذلیل سے کیا ہے؟ قلیل، مراد ذلیل سے کیا ہے؟ قلیل، تمہاری تعداد تھوڑی تھی، اب لفظ ذلیل کا آ گیا یہاں پر، اور مراد کیا ہے؟ قلیل، اللہ کے مقابلے میں کمزور، اللہ کے مقابلے میں کمزور۔ وہ سمجھے، وہ شاہ شہید نے لکھ دیا تقویت الایمان میں کہ اللہ کی مخلوق جتنی ہے، چھوٹے بڑے جتنے ہیں، سارے اللہ کے سامنے ذلیل ہیں، یعنی اللہ کے سامنے بے بس ہیں، عاجز ہیں، کوئی کچھ کر سکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی شان کے سامنے ذلیل ہیں، اللہ کی شان کے سامنے ذلیل ہیں۔ بہت شاہ صاحب نے لکھ دیا، طوفان اٹھایا ہوا ہے اعلی حضرت کی پارٹی نے، اعلی حضرت ساری زندگی میں اس نے وہ طوفان اٹھائے رکھا، دیکھو جی یہ ذلیل کہتا ہے پیغمبروں کو، حالانکہ ایمان والوں کے لیے عزت، پیغمبروں کے لیے عزت، اور شاہ اسماعیل شہید وہ کیا کہتا ہے؟ ذلیل، معاذ اللہ۔ حالانکہ وہاں لفظ وہ لکھ رہے ہیں اللہ کی شان کے مقابلے میں، اللہ کی شان کے ذلیل یعنی کمزور، واضح بات ہے۔ اب ذلیل کا معنی کہ ذلیل عزت کے مقابلے میں جو ذلت ہے وہ نہیں ہے، یہ ذلت کون سی ہے؟ طاقت کے مقابلے میں، اور سمجھے طاقت کے مقابلے میں، اللہ کی شان کے مقابلے میں کمزور ہیں، عاجز ہیں۔ اب کوئی اعلی حضرت سے پوچھے، اس کی پارٹی سے پوچھے یہاں کیا کرو گے؟ انتم ذلہ، یہ پیغمبر بھی ہے اور پیغمبر کے ساتھ بدری سارے سے ابا، ان تمام کو اللہ ذلیل کہہ رہا ہے، تو دیکھا جاتا ہے معنی کیا ہے؟ ذلیل، قلیل، عاجز، عاجز بے بس، اور واقعتاً اللہ کی طاقت کے سامنے کیا ہیں؟ عاجز ہیں، بے بس ہیں۔ تو شاہ صاحب نے عزت کے مقابل ذلت کا لفظ استعمال نہیں کیا، عزت کے مقابل ذلت کا آ جائے تو وہ توہین ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، اور عزت کے مقابل ذلت یہ اعلی حضرت کا عقیدہ ہے، سمجھے؟ یہ قلت بعد کثرت پر ہزاروں درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو مصطفیٰ جان ہے رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ پورا جتنا ہے نا لاکھوں سلام والا، اس میں آ رہا ہے، وہ کہتا ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، عزت بعد، ہاں معاذ اللہ، اعلی حضرت اور ان کی پارٹی کا عقیدہ، بعد میں عزت پہلے ذلت، عزت بعد ذلت، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ صاحب نے عزت ذلت عزت کے مقابل ذکر نہیں کیا، لیکن اعلی حضرت کا اپنا عقیدہ وہ عزت کے مقابل ذلت، عزت کے مقابل ذلت لا رہا ہے، اور یہ عزت کے مقابل ذلت پیغمبر کے لیے سمجھنا یہ توہین ہے۔ چلو
فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اذ تقول للمؤمنین، اذ تقول بوحی الہی، آپ مومنوں کو کہہ رہے تھے، چلو یہاں ٹھہر جاؤ.